الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دوران وضو پانی ضائع کرنا اسلام نے منع قرار دیا ہے۔ یہ اسلام کی امتیازی خوبی ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میں واٹر انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ کا طالب علم ہوں، میں پانی کے استعمال میں ہونے والی غلطیوں کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا وضو کے دوران بہت زیادہ پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ دین اسلام کی خوبیاں عیاں کرنا لازم ہے۔ ہمیشہ کوشش میں رہیں کہ اسلام کی بالادستی قائم کریں اور بتلائیں کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہمہ قسم کی خیر و بھلائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ دینی معاملات میں کوئی ایسا حکم اور رہنمائی ہو سکتی ہے جسے پہلی نظر میں انسان برا سمجھے، لیکن غور و فکر کرنے پر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حکم یا رہنمائی کے مقاصد اور نتائج نہایت شاندار ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسے پہلی نظر میں محسوس ہوا تھا۔ طہارت اور وضو میں پانی کو فضول ضائع کرنے سے اسلام نے روکا ہے، اور اس حوالے سے دو اعتبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ایک پہلو، اسلام نے بدنی اور قلبی طہارت اور صفائی ستھرائی کی خوب ترغیب دلائی ہے۔ اسی لیے ہر مومن شخص دن میں 5 بار وضو کرے تو ایک دن میں 5 مرتبہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پھر ہر وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھوتا ہے، تو اس سے اچھی کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہو سکتی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 103 میں جناب عبداللہ صنابحی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کی کوتاہیاں اس کے منہ سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ ناک جھاڑتا ہے تو ناک کی کوتاہیاں ناک سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ منہ دھوتا ہے تو چہرے کی کوتاہیاں چہرے سے حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کی کوتاہیاں اس کے ہاتھوں سے حتیٰ کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کی کوتاہیاں سر سے حتیٰ کہ اس کے کانوں سے نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی کوتاہیاں پاؤں سے حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتی ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور اس کی نماز اس کے لیے زائد اجر کا باعث ہوتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح سنن نسائی میں صحیح قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو اور نماز کے ذریعے گناہوں سے پاکیزگی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے جسمانی میل کچیل سے صفائی ستھرائی کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم بتلاؤ کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور وہ روزانہ اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری حدیث نمبر 528 اور امام مسلم حدیث نمبر 667 نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثال پیش کی ہے بہت ہی شاندار ہے کہ اس میں وضو اور نماز کے ذریعے گناہوں سے طہارت ملنے کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ میں پانی کے ذریعے میل کچیل سے حسی صفائی اور ستھرائی کا تصور بھی موجود ہے۔ دوسرا پہلو، وضو کرتے ہوئے پانی اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا، اسراف نہ کرنا۔ اس چیز کو ہم اس انداز سے لے سکتے ہیں کہ اسلام نے ہر چیز میں میانہ روی اور اعتدال اپنانے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے آداب بیان کیے ہیں اور بتلایا ہے کہ فضول خرچی سے بچنا ہے اور اسراف نہیں کرنا۔ اس طرح جب ہم وضو کرتے ہوئے پانی زیادہ خرچ کرنے پر بات کریں گے تو وہ اسلام کے عمومی اصول اور ضابطے کی روشنی میں کریں گے کہ اسلام ہر معاملے میں غلو سے روکتا ہے اور میانہ روی اور اعتدال اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ انہی تمام امور میں وضو بھی شامل ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب میں ایسی آیات نازل فرمائی ہیں جن میں فضول خرچی اور اسراف کا تذکرہ ہے، اور ان دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ پھر میانہ روی اور اعتدال اپنانے والوں کی تعریف اور توصیف بھی بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ اپنے تمام معاملات، کھانا پینا اور دیگر تمام اخراجات میں میانہ روی اپناتے ہیں وہ قابل ستائش اور قابل مدح ہیں۔ لہٰذا اسراف اور فضول خرچی بھی نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح کنجوسی اور بخیلی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اسی طرح غلو نہ ہو تو جفا بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امور میں اسی طرح میانہ روی کو ہی شریعت کا حصہ بنایا ہے، لہٰذا غلو سے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ اہل ایمان کو غلو سے منع کیا گیا ہے، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے آپ کو دین میں غلو سے بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کیا تھا۔
قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے، جس میں در حقیقت ہمیں بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ اسی طرح جفا اور کسی کو اس کے حق سے کم دینا بھی منع ہے، بلکہ واجب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں اور ہمہ قسم کے برے کاموں سے دور ہو جائیں اور بغیر کسی غلو اور جفا کے نیکیاں کرتے چلے جائیں۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی شریعت میں خود ساختہ اضافہ ہے۔ مثلا کوئی شخص وضو کرتے ہوئے شرعی تعداد کا لحاظ نہ رکھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بار اپنے اعضائے وضو دھوئے کہ اپنے ہاتھ پاؤں 3 بار سے بھی زیادہ مرتبہ دھوئے، تو یہ اللہ کی شریعت میں غلو کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح معاملہ اذان کا ہے، یہی معاملہ اقامت کا ہے، اور یہی معاملہ روزوں اور دیگر عبادات کا ہے۔ تو شریعت میں جس قسم کا بھی اضافہ ہوگا اسے غلو، افراط اور بدعت کہیں گے۔ جبکہ نماز میں کوتاہی برتنا، مکمل انداز سے نماز نہ پڑھنا، یہ جفا اور تفریط کہلائے گا۔ اسی طرح خرچ کرتے ہوئے اسراف اور فضول خرچی نہ کی جائے، نہ ہی بخیلی اور کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ ان کے درمیان میانہ روی اور اعتدال اپنائے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین کام بھی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، یعنی ہم نے تمہیں اسی طرح امت اعتدال بنایا ہے۔ تو شریعت نے اپنے تمام امور میں اعتدال کا خیال رکھا ہے، اسی لیے نہ ان میں غلو ہے اور نہ ہی جفا ہے۔ شرعی احکامات اپنے اندر کسی قسم کا تشدد بھی نہیں رکھتے، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے بنی آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو، کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز مت کرو، کیونکہ وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زینت اپنانے کا حکم دیا ہے، جس میں سطر کو ڈھانپنا بھی شامل ہے، کیونکہ اس طرح انسان خوبصورت لگتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس ہی بہتر ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اور تقوی والا لباس کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور تقوی الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضائے الہی کے موجب کام کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں سے بچنا تقوی ہے۔ یہ لباس ظاہری لباس سے زیادہ عظیم اور بڑا ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے تقوی کا لباس قرار دیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تو یہاں کھانے اور پینے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے بغیر انسانی صحت اور زندگی باقی نہیں رہ سکتی، کیونکہ کھانا پینا ترک کرنے سے انسان موت کے منہ میں چلا جائے گا، اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا جائز نہیں ہے، بلکہ اتنی مقدار میں کھانا واجب ہے جس سے انسانی صحت قائم رہے، اور انسان اپنی صحت کی حفاظت کر کے ہی معتدل انسان بن سکتا ہے اور اس کی حالت بہتر رہ سکتی ہے۔ لہٰذا کھانے پینے میں اسراف بھی نہیں کرنا، کیونکہ بسیار خوری سے بیماریاں جنم لیتی ہیں اور مختلف دردیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو کھانے پینے میں بھی اعتدال سے ہی کام لینا چاہیے۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہیں کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں اسراف مذموم چیز ہے، جبکہ مومن زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال پسند رہتا ہے، اور اسی طرح مومن خاتون بھی ہر معاملے میں اعتدال پسند ہوتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 109 تا 112۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے شریعت نے مسلمانوں کو وضو میں بھی اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور وضو کے دوران اسی میانہ روی کا خیال انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ انسان نے وضو ایک دن اور رات میں 5 بار کرنا ہے اور ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے۔ اسی طرح شریعت کی خوبیاں کھلی آنکھوں کے لیے بالکل عیاں ہے کہ شریعت تو صفائی اور ستھرائی کا اتنا زیادہ حکم دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز شرعی چیز سے زیادہ پاک صاف نہ ہو، اور ساتھ ہی میانہ روی اور اسراف سے بچنے کی صرف تلقین ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ چیز شریعت کے مبادی اور کلیات میں بھی رچی بسی ہوئی ہے، جس کی بدولت شرعی اصولی امور سے فروعی شرعی امور میں بھی اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف سے بچنے اور اعتدال کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
واللہ تعالی اعلم. اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 178636. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.